السلام علیکم. نظر چوہان فورڈس نیو جرسی سے آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ رابطے میں. آج کا میں ویلاگ میں ریپبلکن ہوں اور ای میلز پہ ہمارے جو ریپبلکنس کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی فنڈنگ اور مختلف معاملات پر کورسپونڈنس ہوتی رہتی ہے. تو الاسکا سے ریپبلکن ممبر سارا پالن جو وائس پریزیڈنٹ 2008 میں تھی وہ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو وہ ہمیں فنڈنگ میں اپنا وہ انٹروڈکشن اور سارا کچھ بتانے میں اس نے جو تھیم کنٹینٹ دیا ہے اس کا میں ایک پیرا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس سے میں شروع کروں گا. دس کنٹری واز بلٹ بائی ہیروز اینڈ دا ریڈیکل لیفٹ dishonors their legacies by opening our borders to illegal immigrants, mortgaging our children's future, and selling out our nation's interest to the highest bidder. کیا زبردست بات ہے. سارا پالن وہ خاتون ہے، خوبصورت خاتون جس کو آصف زرداری نے فلرٹ کیا ہے ایک انٹرویو میں 2008 کے فال میں. بڑے آصف زرداری پر فتوے بھی لگے. کونڈلیزا رائس کو شوکت عزیز لائنیں مارتا تھا. ہمارے یہ سڑک سے پار سر میں دماغ کے بغیر لوگ ہیں یہ سارے بکواسیات. اور آپ دیکھیں عمران خان کو کہ پلے بوائے کا بھی اس کا رہا لیکن اس نے اس طرح کی اگلی کمپرومائزز نہیں کی یا وہ ایٹ لیسٹ پرنسپل سٹینڈز اس نے لیے. میں آج اس کی تقریر دیکھ رہا تھا، کیا زبردست تقریر ہے. کسی بھی نوجوان شخص کے لیے جس کا فیوچر پاکستان میں ہے، عمران خان کا ساتھ نہ دینا کرمنل ہے. میں آپ کو بتا دوں اس وقت عمران خان کا ساتھ نہ دینا کسی بھی ینگ آدمی جس نے پاکستان میں اپنا وقت گزارنا ہے یا جن کے بچے پاکستان میں ہیں. میرا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں پاکستان میں، تو میں پھر بھی پاکستان میں پیدا ہوا تھا تو بڑا کڑتا ہوں اس کے لیے کہ یار کیا یہ اسی طرح رہے گا. دیکھیں عمران خان نے بہت زبردست کہا ہے اور یہ پھر میں قدرت اور کرما کے حساب سے بتاؤں گا کہ چیزیں کیسے ٹویسٹ ہو رہی ہیں. سپریم کورٹ کے لیے بہت اچھا موقع تھا اگر الیکشن کروائے جاتے. دیکھیں یہ حلقہ بندیاں نہیں تھیں، یہ حد بندیاں تھیں. اب وہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا اس فراڈیے کا سلطان سکندر راجہ کا ہے. اب اس وقت عوام کی فورس کیریڈ بائی عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ ملٹری اینڈ سپریم کورٹ. آپ دیکھ لیں کہ کون ڈسائسو ونر ہے. کل کیا ہونا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. میرے خیال میں کل بڑا ادھر رولا رپا ہوگا، پوائنٹ آف آرڈر ہوگا، پھر شاید ان کیمرہ پروسیڈنگز ہو. شیریں مزاری کی آپ ٹویٹس دیکھ رہے ہیں، لوگ پارلیمنٹیرینز بہت غصے میں ہیں. وہ سرٹنلی اس طرح کا ریزولوشن بھی سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے کہ ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہے، تمہاری ایسی کی تیسی. دیکھا جائے تو پارلیمانی کمیٹی تو جج بناتی ہے. ابھی میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ امریکن پالیٹکس پہ بتاتا ہوں کہ فال میں ریپبلکن سوچا جا رہا ہے کہ شاید کانگریس کا ہی کنٹرول لے لیں، نہیں تو سینٹ کی میجورٹی ضرور. سینٹ کی میجورٹی اس دفعہ بھی لے لینی تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کو بھی ہروایا اور ٹائی کرا دی کچھ اپنے کام کرانے کے لیے. ان میں سے ایک کام یہ جج کی تعیناتی ہے سپریم کورٹ میں جو بلیک خاتون پک کی گئی ہیں. ویسے تو یہ بہت اچھی ہیں لیکن ڈیموکریٹ. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جج کے لیے پروسیڈنگز 6 مہینے سے سال لے لیتی تھی تو الیکشن کے بعد ہونی چاہیے تھی. لیکن ٹرمپ کی دفعہ سے یہ شروع ہو گیا کہ ایٹ ونس ٹرمپ کے آنے سے الیکشن والے سال میں 2 جج بنے. ٹرمپ نے 3 سپریم کورٹ کے جج لگائے. آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ امریکی کتنی لوئل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ. 3 انہوں نے ریپبلکن ہارڈ لائنر لگائے اور اب وہ ایک ڈیموکریٹ لگانا چاہتے تھے کیونکہ اگر پھر ٹرمپ ہوتا تو ڈیموکریٹ نہیں آ سکتی تھی. تو ایک اچھا امپریشن بلیک کا، فیمیل کا، فرسٹ بلیک فیمیل. غالباً بلیک جج تو رہے ہیں سپریم کورٹ کے پہلے لیکن فیمیل یہ فرسٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو پک کیا ہے. اور دیکھیں ریپبلکنز کنزرویٹیوز ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا تھا یا رائٹ ہے یا لیفٹ ہے اور کچھ نہیں ہے.
میکرون، میں کل اکانومسٹ میگزین پڑھ رہا تھا، میکرون 70% اکانومسٹ کی پریڈکشن ہے، چانسز ہیں میکرون کے جیتنے کے۔ اب آپ دیکھیں نیا ٹرینڈ کیا ہے، نیا ٹرینڈ ہے نیشنلسٹ لیڈر کا، انڈیجنس سولوشنز کا۔ میکرون کبھی تو سینٹر آف دا رائٹ میں ہے، کبھی سینٹر آف دا لیفٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ ادھر تو یہ ڈیموکریٹس فار لیفٹ پہ چلے گئے ہیں، پاکستانی نواز شریف وغیرہ بھی فار لیفٹ پہ چلے گئے ہیں، اب یہ رائٹسٹ نہیں رہیں گے، یہ مطیع اللہ جان شان تلت شلت کپڑوں کے بغیر ننگے کھابے بارڈر کھول دو، ایسے اسٹیٹس بالکل نہیں چلتی ہیں۔ تو میکرون جیت جائے گا، لی پین وغیرہ فار لیفٹ پہ ہے ادھر، آئی تھنک لی پین کے اتنے چانسز نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں انڈیجنس ہوم گرون سولوشنز کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمران کو اس وقت پلیس کیا جب یہ نیشنلسٹ گورنمنٹس کا ٹرینڈ آ رہا تھا کہ یہ کعبے شعبے لگا کے باہر دوڑ جاؤ، آؤ جی ان سانوں پھر واریوں دو، یہ باریوں شاریوں کا کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے۔ اب عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے فورن انٹرونشن ختم ہوگی۔ او جی امریکہ چیف آف آرمی اسٹاف لانا، او جی امریکہ پرائم منسٹر بنانا، ایٹ لیسٹ دیٹ شوڈ فنش۔ ویسے بائی دا وے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن امریکہ نے کروائی تھی، کاش عمران خان یہ بتائے۔ عمران خان جنرل باجوہ اور جی ایچ کیو کے معاملے میں بالکل چپ ہے، لیکن وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، اور یہ کل اسمبلی میں بتا دیں گے کہ ان کے پاس پھر کیا کارڈز ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک میجورٹی پارٹی کو آپ گھر بٹانا چاہتے ہیں، جو کہتی ہے کہ الیکشن سے ہمیں گھر بٹاؤ، آپ الیکشن سے بھی دوڑ رہے ہیں۔ پبلک اویئرنیس از ویری کروشل ایٹ دس اسٹیج، اور عمران خان اس کو ٹھیک چیز دے رہا ہے کہ یہ شاید ایک اور آزادی کے لیے موومنٹ ہے، اور صحیح آزادی شاید پاکستان کو تب ملے گی جب عوام آزادی کے ساتھ اپنے نمائندے منتخب کر سکیں گے۔ یہ بریانی شریانی، یہ کباب چیز سے، یہ نواز گانڈا شانڈا، دیکھیں نا کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میرا وہ جو کرما والا معاملہ ہے ابھی تک درست چل رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو گوڈے گوڈے غلیظ ہیں، قدرت نے ان کو دوبارہ چانس بالکل نہیں دینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے